بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ملک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں اکیلے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے غریب لوگ اس مہنگائی کا طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو عام آدمی کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے حکومت اپنے اخراجات کم کرنا چاہتی ہے، اس کا ایجنڈا ہے۔ وزیر اعظم نے سالانہ 1000 ارب روپے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کفایت جاری کمیٹی کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، اب وہ پھر ان سفارشات پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم میاں شہباز شریف کی اقتصادی پالیسیوں پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کابینہ بنے تو ہر رکن پارلیمنٹ وزیر بننے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ اسے 2 سطور بھی نہ لکھنی آتی ہو۔ ابھی تک تو 19 رکنی کابینہ ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ 2-3 مراحل میں یہ 50 رکنی کابینہ تک چلی جائے۔ بے شک چلی جائے، کوئی بات نہیں، آپ کام بانٹ دیں، وزیر بھی زیادہ لے لیں، لیکن کسی ایک وزیر کو تنخواہ، مراحت، پٹرول اور یہ ساری چیزیں نہ دیں۔ انہیں والنٹیرلی کہا جائے کہ وہ یہ چیزیں نہیں لیں گے، اپنے اخراجات پر اسلام آباد میں وزارت میں رہیں گے۔ پھر وزارتوں کے اخراجات کم کریں، بیوروکریسی جو پٹرول کی مد میں کروڑوں روپے کے جو ہم پاکستان کو ٹیکے لگاتی ہے، اس پہ کنٹرول کیا جائے۔ ایک اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹ کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، وہ لوٹ مار کی لے جاتے ہیں، سارا پیسہ لے جاتے ہیں، اپنی گاڑیاں کو ان کے بیٹے چلا رہے ہیں، ان کی فیملی چلا رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیگر اور چیزیں بھی ہیں جہاں پر ان کی دسترس ہے، وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ میں تو وہ کھاتے ہی کھاتے ہیں، ان کا تو حصہ بنا ہوا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے جب کٹوتی ہوتی ہے، جب وہ کام شروع ہوتا ہے تو ٹھیکہ دینے سے لے کر ٹھیکے کے مکمل ہونے تک پیسے کھا جاتی ہے بیوروکریسی کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن گزشتہ کمیٹی نے سبسڈیز کے 200 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ سے 200 ارب روپے، سول حکومت کے 55 ارب روپے، سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے 60 سے 70 ارب روپے اور دیگر اقدامات سے 100 ارب روپے بچانے کا پلان دیا تھا۔ لیکن اس طرح غیر جنگی اخراجات میں 15% کٹوتی بھی اس نے کی تھی۔ سفارش 174 روپے بچانے کا منصوبہ تھا۔ پارلیمنٹ کی تنخواہوں الاؤنس میں بھی کٹوتی، سرکاری ملازمین کے پروٹوکول میں بھی کمی، بھرتیوں اور گاڑیوں کی خریداری، اسی طرح دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اخراجات کم کرنے کی انہوں نے تجاویز پیش کی تھی۔ لیکن یہ بیوروکریسی اتنی ظالم ہے، یہ کسی صورت میں بھی ان پیسے کو کمی نہیں ہونے دیتی۔ اگر پاکستان کے لوگوں نے سروائیو کرنا ہے تو نظام کی تبدیلی میں تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اخراجات ہیں سرکاری، اس میں کمی کرنی چاہیے۔ ہم نے 6 لاکھ روپے ایک سیکٹری لیتا ہے، ظلم خدا کا، پھر بھی انہوں نے سرکاری گاڑیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری گاڑی تو ان کے پاس ہیں ہی، لیکن سوچنے کا مقام ہے، ایک غریب آدمی کلرک تو 50,000 روپیہ بھی لے نہیں لے سکتا، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ جو 6 لاکھ روپیہ تو لے کے اسے تنخواہ جاتے ہیں، اور جو بالائی آمدن ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کا حجم کم کرنا چاہیے،
اس کے اخراجات تو کم ہونے ہی ہونے ہیں، انہیں ایک ریشنلائز کیا جائے کہ ہمیں اس سے زیادہ سیکٹریوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ریٹائر کرتے ہیں، باری باری پینشنیں لیتے ہیں، پینشن کا نیا نظام وضع کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ کام قابل عمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. عام آدمی جو نیچے غریب آدمی ہے اس کی ضروریات کا اندازہ رکھنا ہوگا. جب وہ کسی مال پلازا میں جاتا ہے، جب وہاں سے کچھ خریداری کرتا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. وہ گوشت نہیں کھا سکتا، وہ کوئی مہنگی چیز نہیں کھا سکتا، وہ سبزیاں اس کی خرید سے باہر ہو گئی ہیں. چلیے پیٹرول تو ہمیں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مہنگا ہے، لیکن ہمیں پیٹرول کی سوچنا ہوگا کہ ملک کے لوگ، عوام جو ہیں، اس کے استعمال میں کمی کی ایک ڈرائیو چلائی جائے، ایک مہم چلائی جائے. اور آپ بالآخر دیکھیں گے کہ اخراجات میں کمی آئے گی. اگر وزیر اعظم کا جہاز صرف اس لیے استعمال ہو کہ جناب بیرون ملک سے کوئی اداکارہ آئی ہو اور اسے ملنے کے لیے اس کے بچے اسپیشل جہاز میں آئیں، تو یہ کیا تاثر ملے گا؟ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں اس کی بات. ہمیں اپنے انتظامی اخراجات کم کرنے ہیں اور اپنے لیولشری ڈشز، کھانے یہ بند کرنے ہیں. اگر وزیر اعظم کوئی کھانا دیتا ہے تو اپنی جیب سے دے سکتا ہے. شہباز شریف اگر غریب آدمی نہیں ہے، اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب بھی غریب خاتون نہیں ہے، وہ اپنی جیب سے دے سکتے ہیں. ختم کر دیں سرکاری خزانہ میں، سرکاری دفاتر میں کھانوں کا، صرف وہاں بسکٹ سرو کیا جائے، چائے کا کپ سرو کیا جائے. اور وہ بھی ممکن ہو تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اپنی جیب سے کریں. میاں نواز شریف ماضی میں وزیر اعظم اس کے اخراجات خود برداشت کرتے رہے، اور غالباً شہباز شریف بھی یہی کام کرتے رہے. اس سے یقیناً ایک اچھا میسج آئے گا اور اخراجات کم کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. شکریہ.